سے بیٹھے رہتے ہیں مدینہ میں. نہ سفر ہوتا، نہ کربلا برپا ہوتا، اور نہ اس طرح کا تاریخ کا ہولناک ترین حادثہ رونما ہوتا، اور نہ آج معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ حسین کو اس طرح سے یاد کرتا. میں ایک سوال کرتا ہوں، حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ حسین سلسلے انبیاء کے وارث ہیں زمین پر. 1,24,000 انبیاء جس مقصد کے لیے زمین پر مبعوث کیے گئے، ان 1,24,000 انبیاء کے تمام تر الہی مقاصد کا زمین کے سینے پر واحد نگہبان اور محافظ حسین کہلاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس محافظ کی نگاہوں کے سامنے نانا کے دین کی دھجیاں اڑائی جائیں اور وہ محافظ خاموش مقبرے نبوی کا مجاور بن کر آرام سے بیٹھا رہے، یہ کیسا محافظ ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیعت طلب نہ ہوتی تو حسین آرام سے بیٹھے رہتے. بعض شیعہ حضرات بھی جب مرثیے لکھتے ہیں تو اس میں اسی نقطے کو اٹھاتے ہیں، کاش حسین یمن چلے جاتے یا ہند آ جاتے یا کہیں اور چلے جاتے. بھائی، جو شخص اسلام اور دین اور توحید کی روح سے آشنا اور آگاہ ہو، وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ حسین کی نگاہوں کے سامنے یزیدیت سر اٹھائے اور حسین خاموش بیٹھا رہے. جس کو روح توحید کا پتہ ہو، جس کو روح دین کا پتہ ہو، جس کو حسین کی معرفت ہو، حسین کی معرفت حاصل کرو کہ حسین ہے کیا، ہے کون. حسین تمام انبیاء کی غیرت کا واحد پاسبان اور محافظ ہے. حسین تمام انبیاء کی صفات کا مظہر ہے میدان کربلا میں. حسین تمام تر انبیاء کی ان تمام قدروں اور ویلیوز کا محافظ ہے اور وارث ہے. ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفی اللہ. اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین، اے نوح نبی اللہ کے وارث حسین، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین، اے محمد حبیب اللہ کے وارث حسین. یعنی حسین وارث انبیاء ہے. اور آج تک آپ نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا کہ انبیاء کی تاریخ میں کسی طاغوت نے انبیاء سے بیعت طلب کی ہو تب نبی اٹھے ہو. انبیاء کا کام یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو، ان کے مقابلے میں نبی اٹھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور مستضعف لوگوں کو اللہ کا اعتماد دلا کر ہر ظالم طاغوت کے مقابلے میں اس طرح سے کھڑا کر دے کہ طاغوت سرنگون ہو اور مستضعفین کو فتح ملے. یہ انبیاء کی سیرت رہی ہے. اور حسین ابن علی انبیاء کا وارث، جو انبیاء کا وارث ہے، اس وارث کی یہ ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر یزیدیت سر اٹھائے تو یزیدیت کا سر کچلنے کے لیے امت کو لے کر اٹھے، امت ساتھ نہ دے تو تنہا اٹھے، خود شہید ہو، لیکن اپنی اس ذمہ داری کی پاسداری کرے اور اس کا حق ادا کرے. لہذا حسین ابن علی نے وہی کام کیا ہے. تاریخ پڑھیے، واقعی ایک کربلا سے 2 سال پہلے 59 ہجری کو حسین ابن علی خط لکھتے ہیں عالم اسلام کے ان تمام علماء، زعماء، اکابر، خواص، جو لوگ اسلامی معاشرے کی لیڈنگ رول میں حصہ رکھتے ہیں، ان سب کو خط لکھتے ہیں. اور خط لکھ کر ان سے کہتے ہیں کہ اس سال میں حج پہ آ رہا ہوں، ابھی یزید تخت نشین نہیں ہوا،
یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی یزید تخنشین نہیں ہوا. خط لکھتے ہیں, سب کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں میں ایک ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سب لوگ اس دفعہ حج پہ آئیں. حج کے اعمال اور ارکان سے فارغ ہونے کے بعد منا کی سرزمین میں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. حج عمل ہی ایسا ہے کہ اس کے الف سے یہ تک تمام اعمال انجام دینے کے بعد انسان اپنی روح کے اعتبار سے اگر حج کر چکا ہو تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے, گناہ دھل جاتے ہیں, ذہن مادیت سے پاک ہو جاتا ہے, انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, دنیا کی خواہشات دم توڑتی ہیں. البتہ وہاں پر واپس آنے کے بعد کیا کرتا ہے یہ الگ داستان ہے. وہاں پر دنیا کی خواہشات دم توڑتی ہیں, انسان عبودیت اور بندگی کا طلبگار ہوتا ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں, روح تازہ ہو جاتی ہے. یعنی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے حج کے نتیجے میں. لہذا حسین ابن علی ایک ایسے موقع کا انتخاب کرتے ہیں جب عالم اسلام کے علماء, اکابر, خواص اور زعماء اس کیفیت میں تر و تازہ اور پاکیزہ ہو کر ایک مقام پر جمع ہو تاکہ حسین کے پیغام کو بہت اچھی طرح سے سمجھ بھی سکیں اور اس پر عمل کرنے کی ان میں طاقت بھی آ سکے. مینا میں بلاتے ہیں, سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ اکابر سب جب جمع ہوتے ہیں خیمے کے اندر, اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ جانتے ہوں میں کون ہوں؟ سب تائید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ, ہم جانتے ہیں کہ زمین کے سینے پر اس وقت اگر نبی کریم کا کوئی بیٹا موجود ہے تو وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے حوالے سے, میرے گھر والوں کے حوالے سے, میری والدہ اور میرے والد کے حوالے سے تم نے وہ سارے فضائل سن رکھے ہیں جو نبی کریم نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے؟ سب تسلیم کرتے ہیں. کوئی 27 فضیلتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, بہت لمبی ہو جائے گی. ان تمام اکابر سے اعتراف لینے کے بعد اب ان سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم اپنے اپنے علاقوں, اپنے اپنے شہروں, اپنے اپنے قبیلوں کے بزرگ ہو, سرپرست ہو, زعیم ہو, لیڈر ہو, رہنما ہو, جی ہیں, یہ جو تمہیں عزت اور تکریم ملی ہے, غور طلب بات ہے یہ. پوچھتے ہیں کہ یہ جو تمہیں عزت اور تکریم ملی ہے تمہارے معاشروں میں, یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ اس لیے ملی ہے کہ تم زید ابن بکر ہو, تم فلان ابن فلان ہو, یا اس لیے ملی ہے کہ تم نبی کریم کے دین کے خادم کی حیثیت سے اپنے معاشرے میں کام کر رہے ہو؟ سب بلا استثناء جواب دیتے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ, یہ جو ہمیں عزت و تکریم ملی ہے, ہم جب آتے ہیں تو لوگ عزت سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمیں جگہ دیتے ہیں, خود کھڑے رہتے ہیں, ہمیں اچھا کھلاتے ہیں, خود کمتر کھاتے ہیں. اتنی عزت اور اتنی تکریم کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ آپ کے نانا کا دین ہے. جب یہ اعتراف لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں پھر کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اسلامی معاشرے میں میرے نانا کے دین کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اس صورتحال میں تمہاری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ خاموش ہو جاتے ہیں, سب خاموش ہو جاتے ہیں. جب خاموش ہوتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء, زعماء اور رہبان پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب اس لیے نازل کیا تھا کہ وہ کھاتے دین کا تھے اور گاتے حکمرانوں کا تھے. آج اگر تم نے بھی وہی کام کیا تو سنت الہی یہی ہے کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل کرے. عذاب بھگتنے کو تیار ہو یا خدا کے دین کی نصرت کے لیے تیار ہو. سب کہتے ہیں خدا کے دین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں, فرماتے ہیں پھر تیار ہو جاؤ, یزید کی خلافت کا اعلان ہونے والا ہے, اور اگر ایسا ہوا تو پھر یہ عالم اسلام کا اور تاریخ اسلام کا سب سے بڑا المیہ ثابت ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانا ہے تاکہ ہم دین کو یزیدیت سے بچا سکیں. یہ کربلا کے واقعے سے 2 سال پہلے ابھی دور دور تک لوگوں کو آثار نظر نہیں آ رہے.
لیکن حسین ابن علی کو آئندہ کے پیش آنے والے واقعات اور حالات نظر آ رہے ہیں، اس لیے منا کی سرزمین میں عالم اسلام کے تمام لیڈرز کو بلا کر یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اپنے اپنے علاقوں میں ہر گھر اور ہر دل تک پہنچاؤ، تاکہ لوگ آگاہ رہیں کہ حسین جو قدم اٹھانے والا ہے اس کے پس پردہ حقائق کیا ہے، ہدف کیا ہے اور کس مقصد کے لیے حسین قیام کر رہا ہے۔ اگر طلب بیعت نبی ہوتی، اگر یزید نبی کہتا، تو انبیاء کے وارث کی حیثیت سے حسین ابن علی کی یہ ذمہ داری تھی۔ لہذا یہ جو واقعی کربلا ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر حق اور باطل کا مسئلہ ہے، اللہ اور ابلیس کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف خدائی اور الہی قوت ہے اور دوسری طرف ابلیسی اور طاغوتی قوت ہے، اور حسین ابن علی کسی مسلک کا نمائندہ نہیں ہے، کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہے، حسین ابن علی اللہ کا نمائندہ ہے، اور جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا حسین کو تسلیم کرے گا۔ اس لیے کہ حسین نے کسی فرد کی بات نہیں کی ہے، حسین نے عالم انسانیت کو طاغوت کے چنگل سے نجات دلانے کی بات کی ہے۔ حسینیت کو بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے، اور اسی کا نام حسینیت ہے۔ یہ ہمارے دشمنوں کی کارستانی ہے کہ ہماری جتنی ویلیوز اور جتنی قدریں ہیں ان کو فرقوں کے درمیان تقسیم کر کے متنازع بنا دیا جائے، اور انہی ویلیوز پر فرقوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ نبی کریم کو بریلویت کے حوالے کر دیا جائے، امام حسین کو شیعوں کے حوالے کر دیا جائے، اور کہا جائے وہ بریلویوں کا کام ہے، یہ شیعوں کا کام ہے۔ نہیں بھی، ایسا نہیں ہے۔ جو نبی کریم کو نہ مانے اور نبی کریم کی میلاد نہ منائے، وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو حسین کو نہ مانے وہ نبی کریم کا معتقد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی کریم سے اگر حسین ہے سمجھ آتی ہے، حسین سے نبی کریم کیسے ہیں؟ ایسے ہیں کہ نبی کریم کے دین کو بچانے کا صحرا 10 محرم 61 ہجری کو حسین کے سر ہے۔ اگر حسین قیام نہ کرتے تو نبی کا دین نہ بچتا۔ لہذا اب بھی ہمیں اپنے دشمنوں کی سازشوں اور ان کے چنگل سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان شیعہ سنی نے مل کر بنایا ہے، اور شیعہ سنی مل کر ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جزئی اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ دو کا مطلب دو ہے، ایک نہیں ہے۔ جزئی اختلافات کو ان کلی اتفاقات اور باہمی جو اشتراکات ہیں ان کے مقابلے میں اگر آپ تولتے ہیں تو امت مسلمہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی مقدار 5% سے زیادہ نہیں ہے، اور جو ان کے مشترکات ہیں 95% سے زیادہ ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک باشعور مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم ان مشترکات کو فروغ دیں اور اختلافی مسائل کو اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ جو ہمارے مشترکات ہیں ان مشترکات پر کٹھے ہو کر ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں جو دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو دین کو نابود کرنے کے چکر میں ہیں، جو دین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آج کا دور اسلام کی فتح اور غلبے کا دور ہے پوری دنیا میں۔ آپ دنیا کی حالیہ تاریخ کا جائزہ لیں، اس وقت فرانس میں آپ دیکھیں، جرمنی میں آپ دیکھیں،
آپ UAE میں دیکھیں, UK میں دیکھیں, حتیٰ امریکہ میں دیکھیں, اس وقت عالم انسانیت اپنی شناخت کے بحران سے گزر رہی ہے. شناخت کے بحران سے عالم انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں, بالخصوص مغربی دنیا میں, وہ ہویت اور شناخت کی مشکل ہے. اور وہ مشکل کون دور کر سکتا ہے؟ آپ اگر غور کریں, اس وقت عالم مغرب کے اندر جو نظام حاکم ہے, اس نظام نے انسان کو ترقی پانے کی مشین تو بنا دیا ہے, لیکن اس سے انسانیت کو چھین لیا ہے. اور انسان اپنی فطرت سے باغی نہیں ہو سکتا. اس کی فطرت کا علاج اور اس کی فطری بھوک کو کون مٹا سکتا ہے؟ صرف